بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ آج کے ہمارے لیکچر کا موضوع ہے نماز جعفر تیار کا طریقہ کیا ہے اور اس کی فضیلت کیا ہے۔ اس کی فضیلت اور اجر ثواب اتنا ہے کہ انسان سوچ ہی نہیں سکتا، بلکہ امام فرماتے ہیں کہ اس دنیا میں جو کچھ بھی ہے نماز جعفر تیار سے بہتر کچھ بھی نہیں ہے، اور اس کی تاکید اتنی زیادہ ہے، یہ سنت موقدہ ہے کہ مولا فرماتے ہیں کہ ہر مومن کو چاہیے کہ ہر روز نماز جعفر تیار پڑھا کرے، اور جو ہر روز نہیں پڑھ سکتا وہ کم از کم ہفتے میں ایک دفعہ ضرور پڑھے، اور جو ہفتے میں نہیں پڑھ سکتا وہ کوشش کرے مہینے میں ایک دفعہ نماز جعفر تیار ضرور پڑھے، اور جو مہینے میں نہیں پڑھ سکتا وہ کوشش کرے سال میں ایک دفعہ نماز جعفر تیار ضرور ادا کرے۔ اتنی زیادہ تاکید ہے اس نماز میں۔ تو اس نماز کا طریقہ کیا ہے، آئیں اس کو سمجھیں۔ یہ 4 رکعت نماز ہے، اور 4 رکعت آپ نے 2 رکعت کر کے پڑھنی ہے، 2 رکعت پہلے پھر 2 رکعت بعد میں۔ سب سے پہلے باوضو باطہارت ہو کے آپ نیت کریں، اور نیت کے بعد آپ نماز شروع کریں۔ پہلی رکعت میں سورہ حمد پڑھیں، اور اعلی حمد کے بعد کوئی بھی سورہ پڑھیں، سورہ توحید پڑھ لیں، سورہ ناس پڑھ لیں، سورہ قدر پڑھ لیں، کوئی بھی سورہ پڑھیں، اور سورہ پڑھنے کے بعد 15 مرتبہ تسبیحات اربع پڑھیں، یعنی سورہ الحمد کے بعد آپ سورہ کوثر پڑھیں، سورہ کوثر کے بعد 15 مرتبہ آپ پڑھیں تسبیحات اربع، یعنی سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ 15 دفعہ پڑھنے کے بعد آپ رکوع کریں، اور رکوع میں 10 مرتبہ یہی ذکر کریں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ پھر آپ رکوع سے جب سیدھے کھڑے ہو جائیں تو سیدھے کھڑے ہو کر یہی ذکر کریں 10 مرتبہ، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، 10 مرتبہ۔ پھر اس کے بعد آپ سجدے میں جائیں، اور سجدے میں جا کے پھر 10 مرتبہ یہی تسبیح آپ تلاوت کریں۔ پھر سجدے سے اٹھ کر بیٹھیں، اور سجدے سے اٹھ کر بیٹھ کر یہی تسبیح 10 مرتبہ پڑھیں۔ پھر دوبارہ سجدے میں جائیں، اور سجدے میں جا کے یہی تسبیح آپ نے 10 مرتبہ ذکر کرنی ہے۔ پھر سجدے سے اٹھیں، اٹھ کر جب بیٹھیں تو پھر یہی تسبیح آپ نے 10 مرتبہ ذکر کرنی ہے، اور اس کے بعد آپ دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ دوسری رکعت کے لیے جب کھڑے ہو جائیں تو پھر سورہ الحمد کی تلاوت کریں۔ سورہ الحمد کے بعد آپ کوئی بھی سورہ تلاوت کریں، سورہ اخلاص کی تلاوت کریں۔ سورہ اخلاص کے بعد آپ پھر 15 مرتبہ یہی تسبیح پڑھیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اور اس کے بعد آپ قنوت پڑھیں۔ قنوت پڑھنے کے بعد پھر آپ رکوع میں جائیں، رکوع میں یہی تسبیح 10 مرتبہ پڑھیں، پھر رکوع سے اٹھیں، 10 مرتبہ یہی تسبیح پڑھیں، پھر سجدے میں جائیں، سجدے میں 10 مرتبہ یہی تسبیح پڑھیں، پھر سجدے سے اٹھیں، اٹھ کر بیٹھیں تو 10 مرتبہ یہی تسبیح، پھر دوبارہ سجدے میں یہی 10 مرتبہ تسبیح، پھر سجدے سے اٹھیں تو بیٹھ کر یہی تسبیح 10 مرتبہ پڑھیں، اور اس کے بعد آپ تشہد و سلام پڑھیں اور اپنی نماز کو مکمل کریں۔ یہ 2 رکعت نماز، اور پھر اس کے بعد 2 رکعت نماز اور پڑھیں، تو یہ 4 رکعت جب ہو جائے گی تو نماز جعفر تیار ادا ہو جائے گی۔ تو بہت آسان طریقہ ہے، بس اس بات کو سمجھیں کہ آپ نے 300 تسبیح مکمل کرنی ہے، 300 تسبیح، 75 تسبیح آپ کی پہلی رکعت میں ہوگی، اور 75 تسبیح آپ کی دوسری رکعت میں۔ ایک نماز میں 2 رکعت کی جو نماز ہے اس میں 150 دفعہ آپ کی تسبیح ہوگی، اور جب دونوں نمازیں ادا کر لیں گے مکمل نماز بھی ہو جائے گی، اور 300 دفعہ آپ کی یہ تسبیح بھی ہو جائے گی، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ تو یہ طریقہ ہے، نماز جعفر تیار اپنے بچوں کو بھی سکھائیں اور خود بھی اسے پڑھیں۔ خداوند عالم ہمیں اہل بیت کی سیرت پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیں۔ بسلام، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔